السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو گناہوں سے مکمل طور پر محفوظ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ بعض اوقات ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ لیکن ایک سوال اکثر لوگوں کے دل میں آتا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں؟ قرآن و سنت میں کسی فرد کے لیے قطعی علامت بیان نہیں کی گئی کہ وہ یقین سے کہہ سکے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے، کیونکہ قبولیت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تاہم علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ایسی نشانیاں بیان کی ہیں جو امید دلاتی ہیں کہ اللہ نے بندے کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ گناہ سے سچی نفرت پیدا ہو جائے۔ جس گناہ میں پہلے لذت محسوس ہوتی تھی اب اس سے دل گھبرانے لگے، انسان دوبارہ اس راستے پر جانے سے ڈرے اور اپنے ماضی پر شرمندگی محسوس کرے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ نماز، قرآن اور عبادت سے محبت بڑھ جائے۔ اگر توبہ کے بعد دل اللہ کے ذکر میں سکون پانے لگے، نماز بوجھ نہ لگے بلکہ راحت محسوس ہو، تو یہ ایک بہت اچھی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت نصیب ہو جائے۔ انسان آہستہ آہستہ گناہ کی مجلسوں سے دور اور نیک لوگوں کی طرف مائل ہونے لگے، کیونکہ اچھی صحبت ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور برائی سے بچاتی ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ دل میں عاجزی پیدا ہو جائے۔ توبہ کرنے والا شخص اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھتا بلکہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتا اور اس کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ گناہ دوبارہ ہو بھی جائے تو فوراً ندامت ہو اور بندہ دوبارہ توبہ کر لے۔ یاد رکھے، اگر کمزوری کی وجہ سے دوبارہ گناہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اہم بات یہ ہے کہ انسان گناہ پر اصرار نہ کرے بلکہ ہر بار اللہ کی طرف رجوع کرے۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ حقوق العباد ادا کرنے کی فکر پیدا ہو جائے۔ اگر کسی کا حق مارا ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو یا کسی کا مال لیا ہو تو اسے واپس کرنے یا معافی مانگنے کی کوشش کرے۔ سچی توبہ صرف زبان سے نہیں بلکہ کردار سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ وقت کی قدر ہونے لگے۔ پہلے جو وقت فضول کاموں میں گزرتا تھا اب وہ نیکی، علم، ذکر اور مفید کاموں میں لگنے لگے۔ آٹھویں نشانی یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف اور اس کی رحمت دونوں موجود ہوں، نہ اتنا خوف کہ انسان مایوس ہو جائے اور نہ اتنی بے فکری کہ گناہوں کو معمولی سمجھنے لگے۔ مومن ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیت ہر گناہ گار کے لیے امید کا پیغام ہے۔ چاہے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اگر توبہ سچی ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سب سے بڑی ہے۔ یاد رکھے، توبہ کے 3 بنیادی ارکان ہیں: گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، اپنے کیے پر دل سے شرمندہ ہونا، پکا ارادہ کرنا کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹیں گے، اور اگر گناہ کسی انسان کے حق سے متعلق ہو تو اس کا حق ادا کرنا یا اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ آخر میں ایک اہم بات، شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ توبہ کے بعد انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ ایسے خیالات سے پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ اخلاص کے ساتھ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اچھی امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی سچی توبہ قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے اور ہمیں ہمیشہ اپنی اطاعت پر قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔